جتنے صحابی قتل ہوئے مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید نے قتل کیا، اور اس کے بعد اور بھی بہت کچھ کیا جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. یہاں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، مالک کے سارے قبیلے کو قتل کیا گیا، مالک کے سر کو ایک تنور میں رکھ کے جلایا گیا. کیا سنایا خدا کے لیے سنیے کہ ساری باتیں کتابوں سے ثابت ہیں جو میں عرض کر رہا. مالک کے سر کو تنور میں رکھ کے جلایا گیا. کس نے جلایا؟ کہ خالد ابن ولید نے جلایا. ایک شخصیت اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، جناب سعد ابن عبادہ. توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا. جناب سعد ابن عبادہ یہ انصار کے سردار تھے، یعنی مدینے کے رہنے والوں کے سردار تھے. جب پیغمبر اسلام کسی جنگ پر جاتے تھے تو انصار کا علم سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. سعد انصار کے نقیب کہلاتے تھے، یعنی پیغمبر کو جب انصار سے کوئی پیغام دینا ہوتا تھا انصار کو تو سعد ابن عبادہ کے ذریعے دیتے تھے. سعد ابن عبادہ کسی طرح سے آپ بہت بتا رہے کسی طرح سے محفل ثقیفہ میں پہنچ گئے تھے اور وہاں لوگوں کو روکتے رہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اتنی جلدی تم غدیر کا اعلان بھول گئے. لیکن جب لوگ بیعت کرنے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سعد ابن عبادہ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے. بیمار تھے، بوڑھے تھے، کافی دن اپنے گھر میں رہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کافی دن اپنے گھر میں رہے. آخر میں خلیفہ نے کہلایا کہ تم بھی بیعت کر لو. تو انہوں نے کہا جب تک میرے ترکش پہ جتنے تیر ہیں تمہارے خلاف استعمال نہ کر لوں. سنا آگے نہیں سنا میں کیا عرض کر رہا، اس وقت تک تمہاری بیعت نہ کروں گا. اب ابھی تو تاریخ کے جملے جو ہیں کہ سعد جب تک زندہ رہے ان کی بیعت نہیں کی. اب جملہ آپ کے حوالے ہے، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیں. سعد نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. کیا سنایا آپ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. سعد نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور ابھی تو ایک جملہ لکھا ہے تاریخ میں کہ سعد ابن عبادہ نے نہ پنجگانہ نماز ان کے پیچھے پڑھی، نہ کبھی رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد نماز جمعہ میں شرکت کی. یہ صلوات محمد کیا سنایا بھائی خدا کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ سعد نہ نماز پنجگانہ کے منکر تھے نہ نماز جمعہ کے وجود کے منکر تھے. غور کر رہے ہیں آپ. لیکن ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. مالک بن نویرہ زکات کے منکر نہیں تھے، سعد ابن عبادہ جماعت کے منکر نہیں تھے، لیکن یہ احتجاج کا طریقہ تھا کہ نہ انہوں نے انہیں زکات دی نہ سعد ابن عبادہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب علی کے شیعہ مالک بن نویرہ اور سعد ابن عبادہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو خود علی ان کے پیچھے کیا سنیے. غور کر رہے ہیں کہ یہ کتابوں کا میٹر ہے جو وہ مجلس میں پڑھا ہوا صلوات پڑھنے والوں محمد میرے خیال ہے میرے بزرگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتابوں کا میٹر ہے جسے آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ان بچوں کو وقت نہ ہو تو کم سے کم کچھ باتیں ان تک پہنچ جائیں اور ہو سکتا ہے لوگوں میں شوق مطالعہ بھی پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھنے والوں محمد اور انشاءاللہ شوق مطالعہ پیدا ہوگا. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش کیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو عزیزوں مالک بن نویرہ نے بیعت نہیں کی اور مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا. اور عزیزوں یہ مالک کا قتل ایسا قتل تھا کہ تمام مورخین نے لکھا کہ جب خالد بن ولید واپس آیا تو حاکم وقت میں اور اسے حاکم بنانے والے میں بھی بحث ہوئی. سمجھ رہے ہیں. اور بحث اس بات پر ہوئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو کیوں قتل کیا. بڑی بحث ہوئی. حالانکہ عزیزوں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خالد بن ولید سمجھ رہے ہیں
جس کو لوگ سیف اللہ کہتے ہیں، مالک ابن نویرہ کو بھی قتل کیا۔ اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں عزیزوں، کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ، ہماری کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے کہ ہماری کتاب ہے، ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، کسی دوسرے سے مطلب نہیں، ہماری کتاب دمت الثاقبہ۔ دمت الثاقبہ میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سازش کی اور خالد سے کہا کہ تم علی کو قتل کر دو۔ کہا کب قتل کروں؟ کہ جب علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہوں تو پیچھے پیچھے جانا اور پیچھے سے حملہ کرنا اور علی کو قتل کر دینا۔ میرے مولا کے ہاتھ میں بیلچا تھا، یہودی کے باغ میں تھے، لیکن عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے مطلب کی بھی کچھ چیزیں عرض کرتا رہوں۔ مولا علی کے ہاتھ میں بیلچا تھا، یہودی کے باغ میں تھے، باغبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ خالد بن ولید علی کے پیچھے پیچھے پہنچا، یہ چاہتا تھا کہ علی کو قتل کر دیں، لیکن اسے کیا معلوم کہ علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا پلٹے، اچھے سے ارادے سے آیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، کیا کہتا ایسے مجبور ہو گیا، حملہ کیا، مولا علی نے بیلچا سامنے کیا، سمجھ گیا، خود ساختہ سیف اللہ کی تلوار ٹوٹی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خود ساختہ سیف اللہ کی تلوار ٹوٹی۔ اب یہ بے چینی کے عالم میں علی کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میرے مولا نے کہا مجھے تجھے قتل نہیں کرنا ہے، مجھے قتل نہیں کرنا ہے، مجھے قتل نہیں کرنا ہے۔ اب ابھی تو سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام۔ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ علی نے اپنے بیلچے کو دونوں طرف سے پکڑا اور اسے آگے بڑھایا۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے کہ فخر داؤد نے بیلچے کو ایسے موڑا، ایسے توجہ فرمائیے گا، فخر داؤد کو بیلچے کو موڑا اور خالد کے گلے میں توپ کی طرح ڈال دیا۔ سنایا میں کیا اس طرح خالد کے گلے میں توپ کی طرح ڈال دیا کہ جاؤ مولانا نے بیلچے کو خالد کے گلے میں توپ بنا کے ڈال دیا۔ سننا ہوگا، بیلچے کو خالد کے گلے میں توپ بنا کے ڈال دیا کہ جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ قتل نہیں کیا، صرف گلے میں توپ آہن ڈال دیا کہ جاؤ۔ خالد وہاں سے پلٹا، ایک لوہار کے پاس گیا، کیا سنایا کہ بھیا یہ توپ میرے گلے سے نکال دو۔ اس سے کچھ کوشش کی کہ میرے بس کا یہ کام نہیں، کہ تم تو لوہار ہو، توق نکال دو۔ اس نے کہا ہم توق نکال تو سکتے ہیں، لیکن اس کو نکالنے کے لیے گرم کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات تو پڑے گا۔ دیکھیے عزیزوں، ایک لفظ خطابت کی بنیاد پر نہیں عرض کر رہا، جو کچھ روایت میں ہے وہی عرض کر رہا ہوں۔ اس سے کیسے گرم کرنا پڑے گا، بغیر گرم کیے ویسے کیسے گھولا جائے، میں نہیں نکال سکتا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا میں نہیں نکال سکتا۔ تیسرے کے پاس گیا، اس سے کہا میں نہیں نکال سکتا۔ تاریخ نے نکال زندگی بھر اپنی آبا سے اس توق کو چھپائے رکھا، زندگی بھر توق گلے سے نہ نکلا۔ اب سمجھ میں آیا ہمارا مولا اگر کسی کے گلے میں توق آہن ڈال دے تو اسے بھی کوئی نہیں نکال سکتا، توق لعنت ڈال دے تو میں ان بچوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، جتنے بھی نعرے لگے اہل بیت کے سلسلے میں اتنے کم ہیں، لیکن بارہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سال موضوع میں میٹر زیادہ ہے، بس کم ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بات سنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد غور کیا آپ نے؟
تو عزیزوں شیعہ کیسے ہوتے ہیں کہ مالک بن نویرہ جیسے، سعد بن عبادہ جیسے، سعد بن عبادہ جیسے. اور میں کروں آپ کے سامنے شیعہ کیسے ہوتے ہیں، سنیں گے آپ شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ بس عزیزوں مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے. شیعہ کیسے ہوتے ہیں میں عرض کروں. جو لوگ شام جاتے ہیں، عزیزوں بہت کچھ حصہ عرض کرنا ہے. جو لوگ شام جاتے ہیں وہ دمشق سے کچھ فاصلے پر ہے جناب حجر ابن عدی، ان کے رولے پر بھی جاتے ہیں. ہمارا سلام حجر ابن عدی پر. رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے، مگر رسول کے بعد علی کے غیر کی بیعت نہیں کی، علی کے غیر کی بیعت نہیں کی. طویل عمر پائی، کوفے میں رہنے لگے تھے. مغیرہ ممبر پر جا کر مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور جب وہ مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا